ایک زمانے میں ایک بڑے جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں دو بہترین دوست ثنا اور مریم رہتی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلی بڑھی تھی، ایک دوسرے کے راز اور خواب بانٹتی تھی۔ پھر اتوار والے دن انہوں نے جنگل میں گھومنے کا فیصلہ کیا اور یہ ایڈونچر ان کی زندگی کے لیے یادگار بننے جا رہا تھا۔ اور وہ دونوں جنگل کی طرف نکل پڑی اور جنگل میں خوب گھومتی رہی اور کھیلتی رہی، بھاگتی رہی اور چلاتی رہی۔ جنگل میں گھنٹوں گھومنے کے بعد انہیں سامنے ایک ندی نظر آئی جو جنگل کے درمیان سے گزرتی تھی اور وہ دونوں ندی کے کنارے پر پہنچ گئی۔ انہوں نے اپنے جوتے اتارے اور ٹھنڈے پانی میں کود پڑی۔ دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی اور وہ ایک دوسرے پر پانی چھڑک رہی تھی، اور جیسے ہی وہ تیر رہی تھی اچانک ماحول بدل گیا اور وہ خوفناک خاموشی محسوس کرنے لگی اور وہ ڈر گئی تھی، اور دونوں ندی کے کنارے پر واپس آ گئی اور محسوس کرنے لگی کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے واپس گھر جانے کا فیصلہ کیا، جبکہ وہ واپس جانے کا راستہ بھول چکی تھی۔ پھر وہ واپس جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی اور وہ مدد کے لیے زور سے پکار رہی تھی، لیکن ان دونوں کے علاوہ جنگل میں اور کوئی نہیں تھا۔ جنگل ایک دم خاموش اور خوفناک محسوس ہو رہا تھا، اور جیسے جیسے شام ڈھلتی گئی جنگل گہرا ہوتا گیا، اور چلتے چلتے ان کو جنگل میں رات ہو گئی، اور رات کو انہیں خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی، اور وہ آوازیں سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور خوف زدہ آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، اور دونوں تیزی سے بھاگنے لگی۔ اتنے میں اچانک ان کے سامنے ایک چڑیل آ گئی، اور وہ چڑیل کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی اور پیچھے کی طرف بھاگنے لگی، اور پھر سے ان کے سامنے چڑیل آ گئی۔ وہ دونوں جنگل میں پوری طرح پھنس چکی تھی اور وہیں پہ رونے لگی اور چلانے لگی، اور ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا کیونکہ جنگل بہت بڑا تھا اور ان کی آواز گاؤں تک نہیں جا پہنچی۔ اور پھر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چڑیل ثنا کو اٹھا کے لے گئی، اور مریم نے پیچھے دیکھا تو ثنا غائب تھی، اور مریم نے بھاگنے پر زور لگایا اور مریم بھاگتے بھاگتے بہت دور تک جا پہنچی۔ مریم تھک چکی تھی اور وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی کیونکہ ثنا اس کی بہت اچھی دوست تھی اور وہ ثنا کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ اتنے میں اچانک چڑیل اس کے سامنے آ گئی، اور چڑیل کو دیکھ کر مریم چیخنے لگی، اور چڑیل مریم کو بھی لے گئی، اور صبح ہوئی تو گاؤں میں ہلچل مچ گئی کیونکہ مریم اور ثنا گھر نہیں لوٹی تھی، تو گاؤں کے لوگ ان کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑے۔ انہوں نے پورا جنگل چھان مارا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو گئی، لیکن ثنا اور مریم ان کو نہیں ملی، اور گاؤں والے واپس گھروں کی طرف آ گئے اور وہ دونوں لڑکیوں کو کھو چکے تھے۔ جنگل ان کے لیے خوفناک جگہ بن گیا۔